بسم الله الرحمن الرحيم. نے فرمایا لا یمسوہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کی دوسری بات کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے اس کی حفاظت کی۔ ہماری تمہاری حفاظت کرنے سے حفاظت نہیں ہو رہی اس کی، کیونکہ بہت ساری کتابیں ہیں جس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم جب سے قرآن نازل ہوا تھا آج تک بھی اس میں ایک زیر و زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بہترین کتاب جس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اسی قرآن کی جو قرآن کے بارے میں اتنا ہم نے آپ کو بتایا، وہ قرآن جس کی عزت و عرف و اعلیٰ ہے، سب سے اونچی ہے، ساری کتابوں سے بہتر و بالا ہے، وہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ وہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا، اگر اس کو میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا، کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو میری ڈر سے، میری خوف سے، میری ہیبت سے، میرے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب بتاؤ آپ، جب پہاڑ جتنا مضبوط کہ اس کو توڑنے میں پسینہ آ جائے، ایک کنکر نکالنے میں پسینہ آ جائے، اللہ فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، میری خوف سے، میری ڈر سے ریت بن کر بہہ جاتا۔ اب بتائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی قرآن مقدس جب آپ پر نازل ہوتی تھی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ قرآن مقدس جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے کہ سرکار پسینہ پسینہ ہو جاتے، اتنی شدت سے ان کو گرمی لگتی، اتنا پسینہ ہو جاتا، اتنا پسینہ ہو جاتا کہ آپ کے داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور آپ کے ہاتھوں سے قطرات ٹپکنے لگتے، بوند بوند کر کے قطرات ٹپکنے لگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں سب سے پہلے وحی کا باب پڑھا، جو وحی کا باب ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی مجھ پر جو نازل ہوتی تھی وہ 7 طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ اس میں سب سے آسان جو ہوتا تھا وہ کیا کہ اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آیات نازل ہوتی، اس میں بھی اتنا شدت سے، اتنی حدت سے آپ کو گرمی لگتی کہ آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مچھلیوں کی طرح تڑپ رہے ہوتے۔ اور جب اس سے سخت پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آتے اور ان کے ساتھ کئی فرشتے آتے اور مجھے چکر کر پکڑ لیتے، اس کے بعد جبریل سناتے اور میں سنتا۔ آپ ذرا سوچیں کہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے، اس قرآن کی کیا اہمیت ہے، اور پھر اس شخص کی کیا اہمیت ہوگی جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اس ذات کی کیا عالم ہوگا، اس ذات، اس بابرکت ذات کی کیا عالم ہوگی جس پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ اسی قرآن کے اندر فرماتا ہے تحقیق کی تمہارے جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، ایک نقطہ ہے کہ جب کوئی بات جھوٹی ہو، لوگ پھیلا رہے ہیں اسے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بات کی تحقیق کر لو، اس کے بعد اس بات کو کہو، کیونکہ تم میدان محشر میں اس کی ذمہ دار ہوگی، تمہاری گریبان پکڑی جائے گی، تم سے پوچھا جائے گا کہ جو بات تم نے لوگوں کو بتائی تھی وہ سچ تھی یا نہیں تھی۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اگر کسی کی بات تم سنو تو جب تک اپنے نگاہوں سے نہ دیکھ لو، یقین نہ کرو
اور اگر تمہیں یقین ہی کرنا ہے تو سنی ہوئی باتوں کی پریچھا لو کہ جو تم بات کہہ رہے ہو مجھ سے اس میں میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر کہے نہیں تمہارا فائدہ نہیں ہے، یہ فلاں کی برائی ہے، اس کو مت سنو، کیونکہ وہ خود گناہ کر رہا ہے اور تم کو بھی گناہوں میں شامل کر رہا ہے. آپ بھی فالتو میں اس گناہ میں شامل ہو گئے جو گناہ آپ نے کیا ہی نہیں. اس کا آپ کو اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو جنت میں ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب لوگ جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تحقیق کر لی بات کی، یہ پھیلا رہے ہیں وجوہات، تحقیق کر لی یہ بات کی. اب کہتا نہیں تحقیق کر لی، بات سچی ہے. اسی طرح جب اللہ نے کہہ دیا بات تو تبھی مضبوط تھی کہ اللہ کا کہا ہوا ہے. اگر اللہ کہتا کہ نہیں اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک کھلی ہوئی کتاب آئی تو بھی چل جاتا. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ایک بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے. یہ اللہ کی بات ہے جس بات کے آگے کسی بات کی ویلو نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالی ہم مخلوقوں میں خالق ہے، اسی طرح تمام بولیوں میں اللہ کی بولی سب پر بھاری ہے. اب اللہ تعالی نے جب کہا کہ اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں چھپا ہے، اس بات کی تحقیق بہت پہلے ہی کر جا چکی ہے کہ اللہ کے جانب سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب. اب میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بہت سارے لوگ گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر پھر کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے. تو لوگ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، قرآن مقدس نے کہلوایا ہے کہ محبوب کہیے آپ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خود خدا نے کہا ہے اور اللہ نے محبوب سے کہلوایا. نور کہنا ہوا تو خود کہا کہ محبوب تم نور ہو، اور جب کہلوانا ہوا کہ تم بشر ہو، تم انسان ہو، خود کی نہیں، خود نہیں کہا بلکہ کہلوایا محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ یہ جو محمد عربی تم کو بظاہر دکھ رہا ہے تمہاری ہی طرح بشر ہے. کیونکہ ایک بادشاہ جس کا نمرود نام تھا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، یہ بتا تیرے پاس کتنی قدرت ہے. اگر اتنی قدرت ہے تیرے پاس کہ تو سورج کو جو ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر ڈوبتا ہے، یعنی مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب پہ ڈوبتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق کی طرف ڈبا دے. تو یہ بات سورج کو نکالنا یعنی خدا ثابت ہو جانا، یہ بات غلط ہو جاتی، یہ بات صحیح ہو جاتی. اسی لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی نماز جب قضا ہو گئی تو فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو میری نماز قضا ہونے کی وجہ سے رونا آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست قدرت کو اٹھایا اور انگلیوں سے اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج جو غروب ہو چکا تھا پھر پلٹتا ہوا نظر آیا. تو کوئی یہ نہ کہہ دیتا کہ ابراہیم نے کہا تھا اگر کوئی مغرب سے سورج کو نکال دے وہ خدا مانا جائے گا. اسی لیے محبوب آپ کہہ دیجیے اپنی زبان سے اے لوگوں گمراہ نہ ہو جانا، خدا ایک ہی ہے مگر محمد خدا نہیں ہے، مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہاری طرح بشر ہے. اس کو خدا نہ سمجھنا، مگر خدا نے خود کہا ہے محمد نور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. آئیے
یہ بات جو ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد جو سجائی گئی ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول دانائے غیوب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ، سرکار نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ سرکار نے پوچھا جبریل، اللہ کے مقرب فرشتے، سب سے بڑے فرشتے اور سب سے اعلیٰ فرشتے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں، جن کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ فرشتے ان سے سرکار نے پوچھ لیا بتاؤ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے سوچا کہ سرکار عمر کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو ایک ستارہ جو 72,000 سال کے بعد چمکتا تھا، کتنی 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے۔ جبریل نے سوچا اتنی بڑی عمر بتاؤں گا سرکار سوچیں گے کہ یہ سب سے پہلے کے ہیں، مگر نہیں، آؤ میں آپ کو کوئی بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل خدا کی ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ وہ ستارہ جو چمکتا تھا وہ ستارہ کوئی اور نہیں محمد عربی کی ذات ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں آپ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی، زمین کو پیدا فرمائے یا آسمان کو یا کہکشاؤں کو یا ستاروں کو، سمندروں کو یا پہاڑوں کو، دریاؤں کو، چرندوں پرندوں کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا فرمایا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئے تو ہر ایک انسان چاہے اپنا ہو یا بیگانہ انسان ان کے بارے میں اچھا ہی سوچ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جو کرسچن تھا اس سے جب پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ تم نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں سب سے مہان آدمیوں کو تم نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اور تم نے شاید 500 لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، تو بتاؤ اس میں سب سے اوپر کس کا نام لکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا تھا کہ میں نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے۔ اس کی ذات کیا تھی؟ کس مذہب کا ماننے والا؟ کرسچن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، اس کو صلیبی کہتے ہیں، وہ کرسچن تھا، اس نے کتاب تحریر کی تھی، اس نے حضرت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمبر پہ رکھا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمبر پہ رکھا، تو اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ایک نمبر پہ کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا کیا جانتے ہو کہ جب محمد پیدا ہوئے تو وہاں اتنی ظلم و تشدد ہوا کرتے تھے، سارے ظلم و تشدد کو کافور کر دیا اور ان کا مذہب صرف عرب کنٹری میں تھا مگر آج پوری دنیا میں نظر آتا ہے، اور تم جانتے ہو کتنا محمد نے کام کیا ہے۔ اگر
اگر کوئی 500 سال کی زندگی لے کر آئے زمین پر پھر بھی کام نہیں کر سکتا ہے. ان کی جوانی دیکھو بے مثال ہے, ان کا بڑھاپا دیکھو بے مثال ہے, ان کا بچپنا دیکھو بے مثال ہے, ان کی ہر چیز ادائیں بے مثال ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے, بڑا ہی بہترین شعر ہے, اگر آپ دل سے سنیں گے بڑا ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ. اس کو میں ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کس طرح اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ. کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, اور لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی وفا دیکھی ہے. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص نے کہا تھا کہ میں نے 1 نمبر پہ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کیونکہ ان کی کوئی چیز پڑھو آپ, ہر انسان سے جدا گانا. جو شخص 500 سال میں کام نہیں کر سکتا وہ انہوں نے جوانی میں کام کیا ہے. اور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو لوگ جاہل تھے, اور جب آپ کا انتقال ہوا تو مدینہ اور مکہ میں کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو. جو سرکار جنہوں نے کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی, کسی استاد سے پڑھا نہیں, جب پیدا ہوئے تو مجھے معجزہ دیکھو کہ وہ کسی سے پڑھے نہیں. ان پڑھ آدمی کسی کو پڑھا نہیں سکتا ہے, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے لکھے کچھ نہیں پڑھا, مگر جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت پورے مکہ میں پورے مدینہ میں ایک ایک بچہ پڑھنا اور لکھنا جانتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا, اور اس شخص نے جس کے امت میں تھا ان کو 70 نمبر پہ رکھا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 70 نمبر پہ رکھا تھا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نمبر پہ رکھا. کیوں؟ کیونکہ اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ محمد کو 1 نمبر پہ کیوں رکھا, تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جو مہتوپورن بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا, کسی سے کچھ نہیں سیکھا, مگر جب آپ کا انتقال ہوا تو سارے لوگوں کو پڑھا کر گئے. آپ کا جب وصال ہوا تو کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جو ان پڑھ رہا ہو وہاں پر. تو میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں, میرے کہنے کا مقصد بس یہی ہے, جو آقا میرے ظلمت کو ہٹانے آئے تھے, آج وہی قوم ظلمت کے گھنگور گھٹاؤں میں سب سے نیچے نظر آتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس کا دین اقرا سے شروع ہو, جس کا دین اقرا سے شروع ہو, وہ آج سب سے پیچھے تعلیم میں نظر آئے. میں آپ کو بتاؤں گولڈن دور آپ کا کون سا تھا. آج سے تقریباً 200 سال پہلے آپ کا گولڈن دور تھا, اور آپ اس وقت علم میں, ہر چیز میں, کمال میں, بادشاہیت میں سب سے اعلیٰ اور افضل تھے. آپ کی خلافتیں ہوا کرتی تھی, آپ کی بادشاہیت ہوا کرتی تھی, مگر آپ نے جب سے تعلیم سے دوری اختیار کر لی, جب سے آپ ان پڑھ ہو گئے, سے آپ کو لوگوں نے نوکر بنانا شروع کر دیا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں, جو انسان پڑھ لکھ کر جاگرک ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی نوکری کرنا پسند نہیں کرتا ہے. میرے عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں, کسی بھی بچے کو پڑھاؤ تو نوکری کے لالچ میں مت پڑھاؤ, بلکہ اس لیے پڑھاؤ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچے کو پڑھانا, دینی تعلیم بھی دلاؤ, دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ, اور اتنا دلاؤ کہ لوگوں کی نہیں بلکہ ملک کی ضرورت بن جائے. ہماری تمہاری جو آج سوچ ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ, کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے, کسی کو کچھ بنانا ہے, میں آپ سے
کہتا ہوں جب تک آپ یہ سوچ رکھیں گے کہ بچوں کو نوکر بنانا ہے تب تک نوکر ہی پیدا ہوتے رہیں گے. جب آپ نے سوچ بنا لی کہ آج سے انشاءاللہ اپنے بچے کو اس لیے پڑھانا ہے تاکہ بادشاہ بنے تو آپ کی قوم سے بادشاہ نکلنے والا. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ. آپ علم پہ زور دیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں اور دنیاوی تعلیم دلائیں. دینی تعلیم بھی دلائیں, دنیاوی تعلیم بھی دلائیں. تعلیم کا معیار مسلمانوں بہت زیادہ نیچے گر چکا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ تعلیم ہمارے لیے بہت مہتوپورن کی بات ہے, کیونکہ ہم جب تک اس چیز میں تھے ہم ہر چیز میں اعلیٰ تھے, ہر چیز میں افضل تھے. ہماری تجارت بھی دنیا کے ہر گوشے گوشے میں ہوتی تھی. مگر آج کوئی مسلمان کی کوئی ایک چیز بتاؤ جس کی وجہ سے مسلمان پہچانا جا رہا ہو. ورلڈ میں اگر کسی چیز سے پہچانا جا رہا ہے تو آج تم کو دہشت گردی سے پہچانا جا رہا ہے. آج تم کو دنیا میں تم کو ہی ستایا جا رہا ہے, تم کو ہی مارا جا رہا ہے اور تم ہی کو ظالم بتایا جا رہا ہے. آج تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی بھی سیف نہیں, کیونکہ ہر انسان حق کو برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ حق جو ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے. سرکار کی حدیث ہے کہ جو حق ہے حق کڑوا ہوتا ہے, کسی کے گلے سے نکلتا نہیں ہے. اور آپ جس دین پر عمل کرتے ہیں وہ دین حق ہے, اسی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کرتے ہیں, چوتے ہیں. اس لیے آپ اپنے آپ میں اپنے ڈیفنس کے لیے علم حاصل کریں اور تعلیم حاصل کریں, تعلیم بچوں کو دلائیں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا معیار کس طرح اونچا ہو جاتا ہے. آپ کے محلے میں آپ کے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کا محلہ بھی منور اور مجدہ نظر آئے گا. اسی لیے میں آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. آپ ایک وقت کی روٹی نہ کھائیں مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. میرے یہ ہمارے یہ جو بھائی مولانا ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بھائی حافظ محمد ریحان صاحب وہاں سے جہاں آئے ہیں, آپ نے بلایا ہے تو کوئی چیز آپ سے ممتاز نہیں ہوگی ان کے اندر, ابھی تو آپ نے یہاں بلایا ان کو, ورنہ کون بلاتا ہے آج کے زمانے میں. آج تو انسان اپنے رشتہ دار کو نہیں پوچھتا ہے. آپ نے ہم کو بلایا ہے, ہم کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں, آپ ہم کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. آپ نے ہمارے لیے بڑی سی اسٹیج لگا دی ہے اور ہمارے لیے پھولوں سے سواگت کیا ہمارا. آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ علم یہ کسی اور کی نہیں, شکل و صورت پہناوے کی نہیں ہے, بلکہ یہ علم کی اور ضیافت علم کی آپ عظمت اور عزت کر رہے ہیں. آپ ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں, آپ علم کی عزت کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم جو ہے, علم اگر کوئی انسان تھوڑی دیر تعلیم حاصل کرے, کوئی ایک بات پڑھ لے, صرف ایک بات ایک مسئلہ پڑھ لے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری رات نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے. ایک مسئلہ پڑھ لے, یعنی علم کتنا ضروری ہے سرکار بھی ہمارے بتا ہیں. تو میرے عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں, اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلائیں. دنیاوی تعلیم تو ہر انسان دلاتا ہے آج کے زمانے میں, مگر دینی تعلیم بھی دلائیں. تو آئیے ہم اور آپ مل کر توبہ کرتے ہیں. میرے بولنے میں آپ سننے میں لفظاً کے سامن معنی مختلف ارکان غلطیاں وارد ہوئی ہیں تو پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, لگتا ہے ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ چکا ہے. سبھی لوگ دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں, آپ ہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے آپ لوگ تھوڑا بیدار ہو کر سنیں. تھوڑا بیداری کا ثبوت ہے کہ آپ ابھی زندہ ہیں, آپ ابھی موجود ہیں. انشاءاللہ مولانا صاحب سے فرمائش ہے, بیدم شاہ بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 اشعار وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بغور سماعت کرنی ہے. یہ شعر اس پورے پروگرام کی آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں. سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ درود پاک سنا پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی بہترین انداز میں
جنہوں یہ حضرت بیدم وارسی صاحب نے لکھا ہے اور سرکار کے عشق میں مگن ہو کر لکھا ہے. آپ بھی سماعت کریں اور انشاءاللہ اس کو آپ دل میں گنگنائیں، اپنے دل میں پڑھیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، دل میں تجھے رکھ لو میرے آقا، دل میں تجھے رکھ لو میرے داتا، دل میں تجھے رکھ لو میرے بابا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا، دل میں تجھے رکھ لو. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو میرے آقا، جب جان لبوں پر ہو میرے مولا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو. یہ آخری شعر ہے، بڑی بہترین انداز سے لکھا انہوں نے. کیسے لکھا ہے آپ ذرا عشق کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے سنیں، انشاءاللہ بڑا ہی مزہ آئے گا. جو حضرات باتیں کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی ذہن منتشر نہ کریں. کیوں آپ ذہن منتشر کر رہے ہیں؟ آپ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، مؤدب ہو کر بیٹھے، آپ بڑے ہی بہترین لوگ ہیں. سرکار کی سنت ادا کر رہے ہیں، آپ زمین پر بیٹھ کر سرکار کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور ہم پڑھ کر کے صحابہ اکرام کی سنت ادا کر رہے ہیں. ابھی ہم سے افضل ہیں آپ، تو آپ اپنی افضلیت کو برقرار رکھیں. یہ آخری شعر ہے. پینے کو تو پی لوں میں پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں میں پر شرط ذرا سی ہے. میں کا مطلب ہوتا ہے شراب، پینے کو تو پی لوں میں پر شرط ذرا سی ہے. سن شرط کیا ہے؟ پینے کو تو پی لوں میں پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.